پولیسسٹک اووریز آج کے بچیوں کا اہم ترین مسئلہ ہے، جس کے بارے میں نہ تو وہ کسی سے مشورہ لے سکتی ہیں نہ خود ہاسپٹل جا سکتی ہیں، جن کی وجہ سے پی سی او کا ان کو مستقل مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ناز ہربز اس موقع پہ ان بچیوں کے لیے ایک خاص تحفہ لے کے آئے ہیں، یہ ہے پی سی او ٹی۔ اس نے ہزاروں بچیوں کی زندگی کو آسان کیا۔ نہ صرف پی سی او ٹی دن میں 2 دفعہ لینی ہوتی ہے، یہ پی سی او اور پی سی او ڈی دونوں کے لیے بہت اہم ہے۔ ڈاکٹر نوشین کی بنائی ہوئی ریکمینڈڈ ناز ہربز کا یہ تحفہ خاص ان بیٹیوں کے لیے کہ جو زندگی کے اتنے بڑے مسئلے سے دوچار ہیں اور انہیں کوئی حل نظر نہیں آتا۔ اچھی صحت، اچھا طرز زندگی آپ کی زندگی کو خوبصورت بنا سکتا ہے۔ 100% ہربل اور آرگینک پی سی او ٹی منگوانے کے لیے نیچے دیے نمبروں پہ رابطہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتم حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ زندگی بھی خوب چیز ہے، ایک نعمت ملتی ہے دوسری کے لیے ہم ترستے ہیں، دوسری ملتی ہے تیسرے کے لیے پھر ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور بیچ میں اپنی شرطیں بھی ہوتی ہیں۔ پر زندگی نام اس چیز کا ہے کہ آپ کو سب کچھ ویسا کٹا ہوا، ویسا بنا ہوا، سجا ہوا نہیں ملتا۔ اگر لڑکی کا یا لڑکے کا ذہن اس کے لیے تیار ہو تو نسبتاً زندگی آسان ہوتی ہے۔ جب آپ تیار نہیں ہوتے تو جیسے اسوہ کہتی ہیں کہ سر جی میرے شوہر کو میں نے اپنے پریگننٹ ہونے کی اطلاع دی، اتنی بڑی خبر تھی، انہوں نے جلدی سے اپنے گھر والوں کو بتا دیا، اور اب میرا دل ڈرا ہوا ہے، میں اپنے شوہر سے لڑتی ہوں کہ میں نے تو سوچا تھا 3 ماہ تک کسی کو نہیں بتانا، آپ نے آگے کیوں بتا دیا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میرے بچے، آپ کو صبر کرنا چاہیے اور شوہر سے لڑنا بند کر دینا چاہیے۔ ان دنوں آپ کو بہت کول اینڈ کام رہنے کی ضرورت ہے۔ ان دنوں آپ کو اللہ کی طرف زیادہ تعلق بنانے کی اور بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس نعمت پہ جو آپ کو ملنے والی ہے اس پہ شکر گزاری کی ضرورت ہے۔ اچھا، بعض دفعہ خواتین پوچھتی ہیں کہ میں اس بات کا کیوں حامی ہوں کہ پریگننسی کی جلدی اطلاع نہیں دینی چاہیے، پر اب ان کے میاں نے اب دے دی ہے تو ان سے لڑنا مت بیٹھ جائیے گا، تو اطلاع تو چلی گئی۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے آس پاس کے لوگ جو ہم سے خوش نہیں ہوتے تو ہماری خوشی کی خبر بھی ان کو بھاتی نہیں ہے، تو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انہیں حسرت ہوتی ہے، ہائے اس کے ہو گیا، میری کے نہیں ہوا، فلاں کے نہیں ہوا، فلانی کے نہیں ہوا۔ اچھا، میں اس میں جو رہنمائی میں نے لی تھی حضرت معاذ بن جبل کی ایک حدیث ہے، اس سے لی تھی۔ یہ طبرانی نے اس کو نوٹ کیا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ اپنی جو ضروریات کے حصول کے لیے کامیابی اگر چاہیے تو پھر رازداری سے کام لو۔ یہ اللہ کے رسول نے کہا، یہ ان سے روایت ہے، معاذ بن جبل نے روایت کی، اور کہا کہ ہر صاحب نعمت سے لوگ حسد اور رشک کرتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ تم اپنے آپ کو اس کی بات کو رکھا کرو راز، جب پھر ضروری ہو قریب جا کے پھر بندہ بتا دیتا ہے۔ تو اس والے معاملے میں میں نے بہت ساری قباحتیں ہوتی دیکھی ہیں، نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آئندہ اگر بہت اچھے تعلقات ہوں اور وہ ان کی والدہ آپ کو اپنی بیٹی کی طرح جانتی ہو اور آپ بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے بتانے کی، پر یہ وہاں ضرورت ہوتی ہے جہاں تعلقات اچھے نارمل نہ ہوں۔ سر، میں ایک گھر میں بہت پنگا بازی ہوتی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میرے میاں کو چاہیے کہ ان پنگوں سے بچنے کے لیے الگ گھر لے کے دے۔ یہ مسز حسن ہیں۔ میرے بچے میاں کو کیوں چاہیے؟ کیا آپ ان کے گھر والوں کے برابر لیول کی عزت اور محبت میاں کے ساتھ کرتے ہو؟ کیا آپ نے اس کی زندگی کو سکھ اور چین کا مرکز بنا دیا؟ اگر اس کا دل مانتا ہے کہ یو آر دا بیسٹ ان دا ورلڈ، یو آر دا بیسٹ فار ہز لائف، فار ہز کمپنی، تو پھر تو وہ سوچے گا۔ تو اگر آپ نے اس گھر میں رہتے ہوئے بھی اس کی زندگی عذاب بنائی ہوئی ہو، بحث سے، مطالبوں سے اور روز لڑائی سے، یہ جو لفظ آپ نے پنگے کا استعمال کیا ہے، یعنی آئی ایم افریڈ
کہ یہ پنگے کوئی اور نہیں لیتا. یو آر ہیبیچل ٹو ٹیک دیز پنگاس. اور میرا خیال آپ کو اپنی عادت بدلنی چاہیے, اپنا چوائس بدلنا چاہیے. کچھ وقت کے بعد اپنے آپ گھر الگ ہو جاتا ہوتا ہے, لیکن اگر آپ اس کو پنگا کبھی نہ چنگا یہ کرو گے اور ہر وقت بحث میں کرتے رہو گے تو یقین مانیے جو کل کا گھر ملنا وہ بھی نہیں ملے گا. بیویوں کو عقل کرنی چاہیے کہ اپنے میاں کو اپنے ماں باپ کے خلاف کھڑا نہ کرے, وہ ان کی لائف لائن ہے. ایک وقت آتا ہے بچے کو خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری بیوی اور بچوں کا گزارا نہیں یہاں ہو رہا, گھر چھوٹا پڑ گیا, بچے زیادہ ہو گئے, پھر الگ ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی چھوٹی موٹی بات پہ آپ کی نہیں بن رہی, کبھی بہن سے لڑائی, کبھی ماں سے لڑائی, تو میرے بچے اس معاملے میں آپ کو خود اپنی ذہانت, سمجھ, دانائی اس کو بروئے کار لا کے وہاں حالات ٹھیک کرنے. میاں کو اس کام پہ آمادہ مت کیجئے جو وہ نہیں کرنا چاہتا. وہ گھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تو نہیں جائے گا, اور وہاں جا کے وہ سوچے گا نا کہ میں کتنا احمق ہوں, کس کے لیے گھر چھوڑ آیا ہوں. گھر کی سہولت, اکٹھے اٹھنا بیٹھنا, ایک جوائنٹ فیملی کا ہر ایک کا الگ الگ مزہ ہوتا ہے. تو اگر وہ آج 10 سال بعد, 5 سال بعد وہ محسوس کرے کہ اب ہم کو الگ ہونا ہے, تو دین دیٹ وڈ بی دا رائٹ ٹائم. ابھی آپ یہ خواہش بھی کرو گے اور اس سے بار بار کہو گے کیونکہ آپ نے باز آنا نہیں ہے, پھر آپ مزید تنگ ہو گئے. اچھا جی, مسز علی کہتی ہیں کہ جی میری عمر تو زیادہ نہیں ہے لیکن میرے بال بہت خراب ہو رہے ہیں, اور خاص طور پہ جب میں گرم گرم پانی سے نہاتی ہوں اور اپنے بالوں کو, تو بعد میں بہت ٹوٹتے ہیں, کنگھا میرا بھر جاتا ہے برشتے. میرے بچے آپ کو کسی نے عقل نہیں دی کہ بالوں کو بہت گرم پانی سے نہیں دھونا چاہیے. یعنی ویسے تو بہت سارے جو حکمہ ہیں وہ بالوں کو گرم پانی سے ہی منع کرتے ہیں, لیکن کوسا ساج سے کہتے ہیں نیم گنگنا. اور آپ ایک نمبر نوٹ کر لیں 034165782626, وہاں ان سے آپ منگوا لیجئے. یہ ناز ہبز کا نمبر ہے. اور ری گروتھ ہیئر سیرم, بجائے اس کے کہ بال سر سے گھما کے اور سر پہ ٹاویں ٹاویں بال نظر آئیں تو پھر اچھا نہیں لگے گا, اس وقت بالوں کو اگنے میں وقت لگے گا. تو یہ تو اتنا شاندار چیز ہے کہ ساتھ ساتھ جو ضائع ہو گئے نئے بھی آ جائیں گے. اور ری گروتھ کا تو یہ بہت تیر بہدف نسخہ ہے, اور ساتھ یہ کہ جو آپ کے ہیں ان میں چمک بھی آئے گی, شائننگ بھی آئے گی, طاقت بھی آئے گی, قوت بھی آئے گی, خوبصورتی بھی آئے گی, اور آپ کا دل جو اس وقت اداس ہے اپنے بالوں کی جدائی میں وہ دوبارہ سے ہرا بھرا ہو جائے گا. نہیں جناب, اختر عباس کو دیجیے اجازت. اپنے سوال آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی کر سکتے ہیں اور ان ویڈیوز کے نیچے کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں, دونوں طرح ہمیں پہنچ جاتے ہیں. براہ راست آپ نے بات کرنی ہو تو پھر منڈے کو صبح 11 بجے ہمارا جو لائیو ہوتا ہے آپ اس میں شریک ہو سکتے ہیں. اجازت دیجیے, السلام علیکم.